भुट्टो सिर्फ एक लफ्ज ही नहीं, अपने आप में ये एक तारीख है। भुट्टो खानदान ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान पे भी हुकूमत की। ये खानदानी शहनशाह और राजा थे। आखिर कौन हैं ये लोग और कहाँ से आए, और ये आजकल कहाँ रहते हैं? क्या ये अरब हैं, पंजाबी हैं, हिंदुस्तानी हैं या सिंधी? आइए आज की इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताते हैं भुट्टो ज़ात की मुकम्मल तारीख। भुट्टो कबीले का असुल नाम भुट्टा है, जिसे सिंधी जबान में भुट्टो कहा जाता है। भुट्टा संस्कृत जबान का लफ्ज है जो कई एक राजाओं का नाम रहा है, और ये नाम राजपूत शिजरों में कई बार मुख्तलिफ अदवार में आया है। तारीख कहती है कि भुट्टा कबीला उस राजा भुट्टा की औलाद से हैं जिस भुट्टा का जन्म सोलंकी राजपूत घराने में हुआ। मतलब भुट्टा और भुट्टो दो ऐसे अल्फाज हैं जो कि हिंदुस्तान के राजाओं के नाम रहे। भुट्टा राजपूतों ने भुट्टा वाहन समेत सिंध और पंजाब में कई मराकज़ आबाद की। पंजाब और सिंध के साथ साथ दीगर सूबों में फैली सिराइकी पट्टी में भी भुट्टा एक मखसूस आबादी रखते हैं। चोलिस्तान पे भुट्टा खानदान ने कुछ अरसा तक हुकूमत भी की। भुट्टा खानदान में राजा जज्जा भुट्टा एक मारूफ हुक्मरान हुआ, जिसने अपने भांजे रावल देव राज भट्टी को दारावड़ किले के लिए जमीन दी। ये तफसील अहमद गजाली की किताब चोलिस्तान की लोग कहानी में दर्ज है। सिंधी जबान में वो इस्म खास जिनकी आखिर में हे या अलिफ आए, इन्हें वाह से बदलकर बोला और लिखा जाता है। इसी वजह से पंजाब में मौजूद कई ज़ातें मसलन भुट्टा, सूमरा, समा, लाखा, बुघिया को सिंधी में भुट्टो, सूमरो, सम्मो, लाखो और बुघियो बोला और लिखा जाता है। इससे साफ पता लगता है कि भुट्टो और भुट्टा एक ही ज़ात है। मिस्टर ओब्रायन कहते हैं कि भुट्टो की तारीख इनको हिंदुस्तान के साथ जोड़ती है, और भुट्टो खुद को सूरज बंसी राजपूतों की औलाद से जाहिर करते हैं। इसके सिवाय बहुत सारे भुट्टो खुद को अब पीरजादा ज़ात में शुमार करते हैं। एक ख्याल इस तरह भी है कि भुट्टो ज़ात भूटान मुल्क से हिंदुस्तान आए, लेकिन मिस्टर ओब्रायन इस बात को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि ये बात महज इस ख्याल से जाहिर की गई है कि भुट्टो और भूटान हम आवाज़ लफ्ज़ हैं। इससे ज़्यादा इस बात की कोई तारीखी हैसियत नहीं। किताब पंजाब की ज़ातों में सर डेंजल अबिस्टन लिखते हैं कि ये ज़्यादातर ज़राअत पेशा है और बहुत सारे बर्तन बनाने या कपड़ा बुनने के काम में भी माहिर हैं, और पंजाब में सैयदों की आमद से कबल ये बहावलपुर में आबाद थे। इनके हिसाब से भुट्टा पंजाब में ज़्यादातर चनाब और झेलम, शाहपुर, झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और देरा गाजी खान में आबाद है। झंग वाले भुट्टा खुद को राजपूत में शुमार करते हैं। इसके सिवाय मशरकी पंजाब में इधर उधर इक्का दुक्का नजर आने वाले भुट्टा मालवा जट्टों में से। सिंध के मशहूर लीडर साईं GM सैयद लिखते हैं कि भुट्टो असल में राजपूत घराने के भट्टी कबीले से हैं, जिनमें से एक भट्टी ने पंजाब में रहाइश अख्तियार की और वहाँ से आराई ज़ात वालों से रिश्तेदारियाँ की। उनमें से एक जिसका नाम मिठा खान था, जो वहाँ से सिंध के शहर लाड़काना के इलाके रत्तो देरो में अपना अलग गांव आबाद किया। भुट्टो खानदान की अपनी रवायत के मुताबिक ये असल में राजस्थानी हैं, जो कि मालवंद और खुशहाल लोग थे। वो अपने माल मवेशियों के लिए थर में आए थे। थर के इलाके में कहत पड़ा तो वो सिंध की तरफ आए, जहां उन्होंने रत्तो देरो के इलाके में अपना गांव आबाद किया। हयात भगत अपनी किताब में लिखते हैं कि राजस्थान के इलाके बंद खंडेल में पवार राजपूतों की हुकूमत थी, जिनसे कश्मीर के बड़हार कबीले ने हुकूमत छीन ली और इन राजपूतों को वहां से निकाल दिया। गुजरते वक्त के साथ इसी कबीले से भरतरी भट्ट, जो कि भुट्टो के नाम से मशहूर था, वो हुक्मरान बना। इस भुट्टो की औलाद में से 13 बेटों ने मालवा और गुजरात में अपनी आज़ाद रियासतें बनाई। किताब शाहान गोजर के मुताबिक राजा भरतरी भुट्टो ने
812 عیسوی سے 832 عیسوی تک حکومت کی، جو کہ خلیفہ مامون الرشید کا ہم اثر تھا۔ بھٹو کے اسی قبیلے سے راجہ بجی دیو راول کوٹ پہ راج کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام ششی کلامی تھا۔ اس کو کافی عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت کے ایک مشہور مسلمان بزرگ مخدوم جہانیہ جہان گشت جلال الدین سرخ پوش نے رانی ششی کلامی کو دعا کی۔ 1 سال کے بعد ایک بیٹا ہوا۔ اس لڑکے کا نام چندن کمارل رکھا۔ جب یہ لڑکا جوان ہوا تو اس لڑکے نے اسی بزرگ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور اسی بزرگ کے مرید کی بیٹی سعیدہ سے نکاح کیا۔ ان سے 2 بیٹے بھی ہوئے۔ پہلے کا نام چاند خان اور دوسرے کا نام ملتان خان تھا۔ راجہ بجی دیو کو اس بات پہ غصہ آیا اور اپنے بیٹے کو دین اسلام چھوڑنے کا کہا، جس نے انکار کر دیا۔ پھر اسے قید کر دیا اور کافی وقت گزرنے کے بعد راجہ بجی دیو نے اپنے ہی بیٹے چندن، جو مسلمان ہو چکا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اسی چندن کے نام سے چندن پیر کی دربار آج بھی ضلع لودھرا میں موجود ہے۔ راجہ بجی دیو راول کے بعد جیسلمیر میں بھٹو حکومت ختم ہو گئی اور ان کی بقایا نسل مسلمان ہو گئی، جنہیں حکومت میں دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن بھٹو خاندان کے دیگر لوگوں نے راجہ بجی دیو راول کے پوتے چاند خان کو سربراہ منتخب کیا۔ 1474 عیسوی میں راجہ بجی دیو راول کے خاندان سے محمد خان بھٹو، جو اب مسلمان ہو چکے تھے، آ کر لاڑکانہ میں آباد ہوئے، جن میں سے فتح محمد خان اور مٹھو خان نے اپنا پہلا گاؤں آباد کیا۔ اس خاندان نے بہت مال ملکیت اور زمینیں بنائیں۔ یہ خاندان اس علاقے کا امیر ترین خاندان تھا۔ اسی خاندان سے جناب ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے۔ جب قائد اعظم 18 اکتوبر 1938 عیسوی میں لاڑکانہ آیا تو اسی قبیلے کے نواب نبی بخش خان بھٹو کے مہمان ٹھہرے تھے۔ اس قبیلے سے صرف ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو ہی سیاستدان نہیں تھے، اور بھی بہت سارے سیاستدان تھے جنہوں نے انگریز دور میں نیشنل اسمبلیوں میں اپنی جگہیں بنائی۔ ایاز بھاگت کی رائے کے مطابق بھٹو آرائی نہیں ہے۔ اگر آرائی قبیلے میں بھٹو کوئی پاڑا ہے بھی تو وہ ان اصلی بھٹو سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ بھٹو ذات آرائی ذات سے تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ ان کے مطابق بھٹو یا بھٹا نہ تو پنجابی ہیں، نہ بھوٹانی ہیں، نہ ہی عربستان سے آئے ہوئے آرائی، بلکہ یہ اصلی سندھی قبیلہ ہے جو کہ راجستھان سے لے کر سندھ تک پھیلا ہوا ہے۔ ان سب کے علاوہ بھی اور بھٹو ہیں، جیسا کہ جت بھٹو، آرائی بھٹو، مخلوط بھٹو، یعنی غیر لوگ جو بھٹو ذات میں شامل ہو گئے۔ جت بھٹو یہ بھٹا کہلاتے ہیں جن کی مادری زبان سرائکی ہے۔ ان کے گاؤں ضلع خیر پور سندھ اور پنجاب میں بہاول پور ریاست میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ گڑھی خیروں کے بھٹا بھی سرائکی زبان بولتے ہیں۔ آرائی بھٹا دراصل یہ آرائی کے پاڑے بھٹو سے ہیں جو کہ اس وقت بھٹو ذات میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مخلوط بھٹو یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق بھٹو ذات سے نہیں ہے بلکہ مختلف ذاتوں سے۔ بھٹو خاندان کا اثر و رسوخ دیکھ کر خود کو بھٹو میں شامل کر لیا اور آج بھٹو ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بھٹو خاندان کے جد شیتو دراصل راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور جب 17ویں صدی عیسوی میں مغل حکمرانوں نے بر صغیر پر چڑھائی کی تو علاقے میں سکونت پذیر زیادہ تر آبادی مغلوں کے حسن و سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ بھٹو خاندان بھی اسی دور میں مشرف با اسلام ہوا تھا۔ اس کے بعد انہیں اس خطے میں عزت و احترام سے دیکھا جانے لگا۔ شیتو بھٹو کو حکومتی خدمات کے بدلے خان کا لقب بھی ملا۔ اس کے سوائے بھٹو خاندان کے 1800 عیسوی میں سندھ کے ٹالپور اور کلہوڑا حکمرانوں سے جنگیں بھی ہوئی، کیونکہ بھٹو خاندان کو مغل بادشاہوں کی طرف سے عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ بات سندھ کے دیگر حکمرانوں کو کھٹکتی تھی۔ انسائکلوپیڈیا آف کاسٹ میں لکھا گیا ہے کہ بھٹو دراصل آرائی ہیں۔ ان کا اصل وطن آریہ شام ملک ہے۔ یہ محمد بن قاسم کے فوجی لشکر میں بھرتی ہو کر سندھ آئے اور یہاں ہی آباد ہو گئے۔
لیکن کچھ محققین بھٹو کو حضرت سلیم مکی کی اولاد میں سے بھی لکھتے ہیں، جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی اور اسلام کی تبلیغ کے غرض سے مدینہ سے سندھ آتے رہے اور یہاں ہی سندھ میں آباد ہو گئے۔ اس کے سوائے کلوڑا قبیلہ کے ایک پاڑے کا نام بھی بھٹا ہے، جو کہ بنو عباس کی اولاد سے، سما کی اولاد سوڈو اور جعفروں سے بھی بھٹا شاخیں ہیں۔ ٹھٹھا کی سلطنت کے دور سے پتہ چلتا ہے کہ بھٹو نے بلوچ جنگ یعنی میر چاکر خان رند اور میر بحران خان لاشاری کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف کاسٹ کے مطابق بھٹا کے خاص پاڑے اللہ دادانی، حسنانی، آربانی، بھورا بھٹا، خیرانی، موسانی، کماری، کھمبڑا، صالحانی وغیرہ۔ مذہبی لحاظ سے بھٹو ہندو، سکھ اور مسلمان ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے یہ زیادہ تر سندھ، پنجاب، بلوچستان اور راجستان، ہندوستان، پنجاب، گجرات، جیسلمیر میں آباد ہے۔ دوستو، اس کے سوائے محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اپنی خود نوشت میں بھی بھٹو قبیلے کو راجپوت لکھتی ہے اور کہا ہے کہ یہی پنجاب میں بھٹا اور سندھ میں بھٹو کہلاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی بھٹو کی تاریخ جو ہم نے آپ کو بتائی۔ دس ویڈیو از ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائی فرینڈ نزاکت علی بھٹو آف بھٹ کی سندھ۔ بھٹا دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا شہر ضرور لکھیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے چلیں۔ تو ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے کرامت علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔